بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الإعراب ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتبرة عليه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم کی بحث شروع ہے. تو اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم مورب اور اسم مبنی. تو یہاں سے اسم مورب کی بات چلے گی، پھر اسم مبنی آئے گا. اسم مورب وہ اسم ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے غیر کے ساتھ اس طور پر کہ عامل متحقق ہو جائے، اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے. تو مبنی کی مورب کی ایک صورت بنی، دو شرطیں: مرکب بھی ہو اپنے عامل کے ساتھ، مبنی اصل کے ساتھ مناسبت بھی نہ رکھے. مبنی کی دو صورتیں ہو گئی کہ جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب نہیں، وہ بھی مبنی ہے، اور جو مبنی اصل کے ساتھ مناسبت رکھے، خواہ غیر سے کے ساتھ مرکب ہو یا نہ ہو، بھی مبنی. ختم. تو اسم مورب جو ہوتا ہے اس پر اعراب آتا ہے. اسم مورب پر اعراب آتا ہے. اعراب آتا ہے. تو چونکہ اسم مورب ذات ہے، اعراب اس کی صفت ہے، تو پہلے ذات کی تعریف کی، اب صفت کی تعریف کر کیا کہ جی اسم مورب پر اعراب آتا ہے. تو اب اعراب کی تعریف، اب اعراب کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اسم مورب ذات ہے اور اعراب مثلا زیدن، زیدن، زیدن میں زید ذات ہے. ذات کا مطلب یہ ایک شے ہے، اور جن دے اتے اے مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا، انہوں صفت جی. تو ہمیشہ ذات پہلے ہوتی ہے، وصف بعد میں ہوتی، صفت بعد میں ہوتی ہے. نفس الامر میں تو پھر ذکر میں بھی اسی طرح کر دیتے ہیں کہ ذات کا ذکر پہلے کر دیتے ہیں اور صفت کا ذکر بعد. تو یہاں سے مورب کی صفت یعنی اعراب کا ذکر کرتے ہیں. اعراب کیا شے ہوتی ہے؟ الاعراب ما تھلا لکھا ہے موصولہ یا موصوفہ، ہر جگہ یہ بیان کر رہے ہیں. اعراب ما وہ شے ہوتی ہے، اعراب وہ شے ہوتی ہے. اگر اس کو کھولیں گے تو اعراب کبھی بالحرکت ہوتا ہے، کبھی بالحرف ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اعراب وہ حرف ہے یا وہ حرکت ہے، یوں کہہ سکتے ہو اعراب وہ حرف ہے یا وہ حرکت ہے. اور دونوں کو اجمالاً بولنا ہو تو اعراب وہ شے ہے. بات سمجھیے، کل پڑھ چکا نا اعراب، پیچھے بھی پتہ ہے تعمیر تو ہوں کہ اعراب جو ہوتا ہے وہ کبھی بالحرف ہوتا ہے اور کبھی بالحرکت ہوتا ہے، پھر لفظی بھی ہوتا ہے، تقدیری بھی ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے تابع بھی ہوتے ہیں. تو اعراب وہ شے ہے کہ مختلف ہوتا ہے، مورب کا آخر کہو یا اسم مورب کا آخر کہو، بات ایک ہی ہے. اعراب وہ شے ہے کہ مختلف ہوتا ہے اسم مورب کا آخر بھی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ. اس اختلاف کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ دلالت کرے یہ اختلاف سمجھے مرجع کن پر؟ معانی پر، ایسے معانی جو باری باری آتے ہیں اسم مورب پر. اور تم پیچھے سمجھایا سی کہ معنی تین ہیں: فاعلیت، مفعولیت، فاعل ہونا، مفعول ہونا، تے مضاف الیہ ہونا. اعراب وہ شے ہے کہ مختلف ہوتا ہے اسم مورب کا آخر اس کے ساتھ، حرف کی شکل میں یا حرکت کی شکل میں، تاکہ دلالت کرے. او فون نمبر 8 جی تھلے دے پیچھے بے اختلاف علم عامل تے لگا جی تھلے 8 نمبر پتہ اتنے نہیں لگا ہونا جی.
تاکہ دلالت کرے یہ اختلاف دن 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 ابو ابا ابی مسلمون مسلمین، سمجھ آئیے، تاکہ یہ اختلاف دلالت کرے معانی پر، ایسے معانی جو باری باری طاری ہوتے ہیں، آتے ہیں کس پر؟ اسم مرفوع، کہ یہ رفع بتائے گا کہ اب یہ فاعل ہے، اب یہ فاعل بول کر جتنے مرفوعات ہیں مولوی جی سارے مراد ہوتے ہیں، خود فاعل اور اس کے ملحقات، مفعول بول کر مفعول، 5 مفاعل اور ان کے ملحقات۔ تو مجرور جو ہوتا ہے وہ 2 طرح ہوتا ہے، ایک مجرور حرف جر مقدر کے ساتھ، ایک مجرور حرف جر ملفوظ کے ساتھ، وہ ایک ہی ہے، تو سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ طالب علموں کے ذہن میں اکثر یہ شبہ ہوتا ہے کہ مرفوع صرف فاعل تو نہیں ہوتا جی، مرفوع 8 قسم ہے، منصوب 12 قسم ہے جی، تو یہ ہوتا ہے کہ فاعل اور اس کے ملحقات اور مفعول اور اس کے ملحقات یعنی منصوبات۔ تو یہ معانی جو باری باری آتے ہیں کس پر؟ اسم مرفوع پر، یہ اختلاف ان معانی پر دلالت کرتا ہے۔ اعراب وہ شے ہے کہ مختلف ہوتا ہے اسم مرکب کا آخر اس کے ساتھ تاکہ دلالت کرے وہ اختلاف معانی پر، ایسے معانی جو باری باری آتے ہیں اسم مرکب پر۔ کیوں آپ میں اعراب وہ شے ہوتی ہے کہ مختلف ہو جاتا وہ ہے، شے ہے وہ شے ہے کہ مختلف ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے اسم مرکب کا آخر، کہ مختلف ہوتا ہے اسم مرکب کا آخر اس اختلاف کے سبب تک، ہاں او بہی اس شے کے سبب، اس شے کے وہ سبب لیت اللہ دا فعل ہی وہ تاکہ دلالت کرے معانی پر۔ اس ید اللہ دا فعل و ضمیر ان دا مرجع اختلاف ہی، تاکہ دلالت کرے وہ اختلاف معانی وہ پر، نہیں تاکہ دلالت کرے اختلاف، تاکہ دلالت کرے اختلاف معانی پر، ایسے معانی جو آنے والے باری ہیں، باری آتے ہیں متداولا متعاقبہ، کیونکہ بیک وقت وہ فاعل مفعول مضاف الیہ نہیں ہوتا، باری باری ہے، جے فاعل ہے تے ہن باقی 2 کوئی نہیں، جے مفعول ہے تے باقی 2 نہیں، جے مضاف الیہ ہے تے باقی نہیں، جدو مرفوع ہے ادو منصوب مجرور نہیں، جب منصوب ہے تو مرفوع مجرور نہیں، جب مجرور ہے تو مرفوع منصوب نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اس پر معنی متداولہ متعاقبہ جو باری باری اس پر طاری ہوتے ہیں۔ جا آیا تو زید کے اندر اور معنی آ گیا، رائے تو آیا تو زید کے اندر اور معنی ہے، مرر تو بے آئی ہے تو زید کے اندر اور معنی آ گیا، لیکن پھر تعریف کر بابا۔ اعراب وہ شے ہے کہ مختلف ہوتا ہے اسم مرکب کا آخر اس کے ساتھ تاکہ دلالت کرے وہ اختلاف معانی پر، ایسے معانی جو باری باری آنے والے ہیں اسم مرکب پر، کس پر؟ اسم مرکب پر۔ او تو نا والا شروع جا کے سی بھی میں طرز میری ہوئی ہے لیکن ذرا سوکھا کر کے وے تے کافیہ بھی ذرا اوکھا ہے، تے او پھر اس تو بعد پھر تھوڑا جا سوکھا ہو جاندے جی، اے بابے دی اپنی عبارتاں نے پھر جی۔ اچھا جی چلو، اعراب وہ شے ہے کہ مختلف ہوتا ہے اسم مرکب کا آخر اس شے کے سبب تاکہ دلالت کرے اختلاف معانی پر، ایسے معانی جو باری باری آنے والے ہیں اسم مرکب پر۔ ایک منٹ، اور لید اللہ جزدہ پہ یہ لید اللہ جو ہے نا یہ اسماء میں اعراب کے وضع کی علت ہے کہ اسمانو اعراب کیوں دیتا جاتا ہے، اسمانو کیوں دیتا جاتا ہے جی، ان دی وجہ بیان کی تھی کہ اعراب ہی تو دلالت کرتا ہے کہ اس وقت اس کا معنی یہ ہے، اب یہ فاعل بن رہا ہے، اب یہ مفعول بن رہا ہے، اب یہ مضاف الیہ مجرور بن رہا ہے، تو یہ اعراب ہی تو دلالت کرتا ہے۔ گل سمجھیے، یعنی لید اللہ جو ہے کہ اسماء میں جو اعراب رکھا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، اس کی علت بیان کی ہے، اور علت غایہ ہے اختلاف کی جی،
جی وہ علت غائیہ ہے اختلاف کے لیے کہ اختلاف کی علت غائی کیا ہے، جی اور معنی متعارہ یعنی متداخل، یعنی وہ کون ہے؟ فاعل ہونا، جی مفعول ہونا، جی مضاف الیہ ہونا، مضاف الہ ہونا، چونکہ فاعل اور مفعول مصدرہ نہیں جی تو یا تعالیٰ کے مصدرہ بنائیاں، اضافت خود مصدر ہے، اس واسطے نال اضافیت آخنے دی لوڑ کوئی نہیں، ان اکرام ان اکرامیت نہیں آخنا، ضرب انو ضربیت نہیں آخنا، ضارب انو ضاربیت آخنا، سمجھ آؤں نہیں بھی یہ ایشا بس از لولا ہو، کیونکہ اگر اعراب نہ ہوتا تو پھر بعض معانی بعض کے ساتھ ملتبس ہو جاتا کہ پتہ نہ چلتا بس وقت کی ترکیب میں فاعل بن رہے، مثلا جا زید، رہ تو زید، مرر تو بے زید اگر ہوتا تو کیا پتہ چلتا کہ اس وقت اس کا معنی کیا کرنا ہے، معنی تو یہ اعراب ہے جو بتاتا ہے کہ دیکھو نا لاف کی غرض یہ تھی نا کہ اس نے وہ رسول ہی پڑھ دیا تو معنی غلط ہو گیا، تو اس کی سبب یہ بنا ناف کے بنانے کا، تو اب یہ اعراب جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اس وقت معنی کون سا ہے، معنی کون سا ہے، ایشا منع کرو۔ اعراب وہ شے ہے کہ مختلف ہوتا ہے اسم معرب کا آخر اس کے ساتھ تاکہ دلالت کرے وہ اختلاف معانی پر، ایسے معانی جو باری باری آنے والے ہیں اسم معرب پر۔ اعراب وہ شے ہوتا ہے کہ مختلف ہو جاتا ہے اسم معرب کا آخر اس کے ساتھ تاکہ دلالت کرے اختلاف معنی پر، ایسے معنی جو باری باری آنے والے ہیں اسم معرب پر۔ کس پر؟ اسم معرب پر۔ اسم معرب پر۔ یہ معتبرہ اسم فاعل ہے، اعتبار سے مشتق ہے، اعتبار کا معنی آتا ہے اخذ احد شیئا بعد احد علی سبیل البدلیت لا علی سبیل الاجتماع، باری باری شے لینے، یہ پاکستانی سسٹم نہیں بھی سارے ہاتھ اگے کر دو پہلے پکوڑے مینوں تے اعتبار نہیں، سانو بھی اعتبار دی کچھ سمجھ لگے۔ وَانْوَاعُهُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ۔ چلو یہ اعراب کی تعریف آ گئی ہے، اعراب کی تعریف آ گئی، اس کے بعد اعراب کے انواع بیان کرتے ہیں، اعراب کے انواع بیان کرتے ہیں، کیا کہ جی اعراب کی تعریف آ گئی ہے، اس کے بعد اعراب کے انواع، اعراب کتنی قسم کا ہے، اعراب کتنی قسم کا ہے، تے پتر نحمیر تو توتے طرح پکوان لگا تانوں تے انہاں دی لوڑ ہے اس دی، تو بابا جی فرماتے ہیں کہ اعراب کے انواع، اسم کا اعراب مطلقاً نہیں، اسم کا اعراب وہ تین قسم ہے، رفع اور نصب اور جر، رفع اور نصب اور جر، رفع نصب جر، ہاں جی کیا کہ جی بابا جی فرماتے ہیں کہ اسم کا اعراب تین قسم ہے، رفع اور نصب اور جر۔ تم یہاں خبرے علامہ فرماتے ہیں کہ اعراب کی اقسام رفع ہے اور نصب اور جر ہے۔ اس اعراب کے انواع تین ہیں، کون سے؟ رفع اور نصب اور جر، رفع اور نصب اور جر۔ آشیا پڑھ لو دوجی گل اور بین اسطور لکھے ہے یطلق هذه ثلاثہ فی الحرکات الاعرابی للبنائی، یہ جو تین نام ہے نا رفع نصب جر، یہ جو حرکات اعرابیہ ہیں زیدن 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 نون تنوین نال بکھرا ہے نا، ان پر بولے جاتے ہیں، یہ حرکات اعرابیہ پر نہیں بولے کہ یہ جو رفع نصب جر یہ حرکات اعرابیہ پر بولے جاتے ہیں، بنائیہ پر نہیں بولے۔ حاولائے کو مجرور بکسرہ لفظاً نہیں کہہ سکتے جی، مبنی بر کسر
اچھا جی توجہ دسیا سے پیچھے بھی ترائے نے ایک رفع نصب جر ایک ہے ضم فتح کسر وہ بنا کے ساتھ خاص ہے ایک رفع ضمۃ فتحۃ کسرۃ یہ دونوں میں مشترک ہے اچھا جی محض سوال ہے کہ یہ رفع نصب اور جر ذکر کیے ہیں اور الف اور واو اور یا ذکر نہیں کیا حالانکہ وہ بھی تو اعراب ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ رفع نصب جر یہ تو حرکات کو کہتے ہیں تو اعراب بالحرکت بھی ہوتا اور بالحرف بھی ہوتا ہے کیا کہ سوال ہے کہ رفع جس طرح اعراب بالحرکت ہوتا ہے جس طرح اعراب بالحرکت ہوتا ہے اسی طرح اعراب بالحرف بھی ہوتا ہے تو یہ رفع نصب جر جو ہے یہ تو اعراب بالحرکت پر بولا جاتا ہے تو باء الف یا بھی تو اعراب ہے تو باء الف یا بھی اعراب ہے وہ تو نکل گئے یہاں سے تو جواب دے رہے ہیں کہ بعض نے ذکر کیا الف واو اور یا کو باوجود ہے کہ وہ اعراب ہے جیسا کہ ہوتا ہے رفع کے ساتھ اور نصب کے ساتھ اور جر کے ساتھ یکون بہذہ الحروف ایضاً اس لیے کہ رفع نصب جر مصنف کے نزدیک حرکات حروف سب پر بولے جاتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ یہ رفع نصب جر یہ صرف حرکات پر نہیں بولے جاتے بلکہ جو بھی اعراب ہے خواہ اعراب بالحرکت ہے خواہ اعراب بالحرف ہے دونوں پر یہ بولے جاتے ہیں کیا رفع نصب جر وہ تو میں نے رسول لکھا نا حرکات اعرابیہ وہ تو ایک صورت ہے نا ویسے یہ مطلق دونوں پر بولے جاتے ہیں رفع بالحرکت تے رفع بالواو تے نصب بالحرکت تے نصب بالالف تے جار بالحرکت تے جار بالیا ہاں جی کیا جواب یہ ہے کہ جس طرح مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک رفع اور نصب اور جس طرح یہ حرکات اعرابیہ پر بولے جاتے ہیں حرکات اعرابیہ پر بولے جاتے ہیں اسی طرح یہ حرکات نہ اسی طرح یہ حروف پر بھی بولے جاتے ہیں مثلا رفع بالحرکت رفع بالواو نصب بالحرکت نصب بالالف شابہ جر بالحرکت جر بالیا جر بالیا اچھا جی بعض نام رکھا گیا رفع کا رفع جی رفع کو رفع کیوں کہتے ہیں اس بوجہ بلند ہونے نچلے ہونٹ کے تلفظ کے وقت دیکھ دروں الپش او تو نچلا ہونٹ اوپر کی طرف اٹھتا ہے رفع میں نے اونچا ہونا اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں رفع کہتے ہیں یا رفع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے دونوں اخوات کون نصب اور جر سے یہ بلند ہے مرتبے میں کیونکہ یہ علامت بنتا ہے اس کی جو کلام میں عمدہ ہوتا ہے کس کی علامت بنتا ہے فاعل کی مسند لہ ہونے کی مسند ہونے کی یہ علامت بنتا ہے کون رفع تو کلام جو ہے وہ مرکب ہی ہوتی ہے فاعل سے مبتدا اور خبر سے ہوتی ہے یعنی کلام کے اندر جو عمدہ جز ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے سمجھے جی کیونکہ منصوب تو ان کو فضلات میں شمار کرتے ہیں اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں رفع کہتے ہیں نصب کو نصب اس لیے کہتے ہیں کہ جب نصب والا لفظ ادا کیا جائے تو دونوں ہونٹ برابر ہو جاتے ہیں با زبر با جی زید دون دین نہیں دن تو دونوں ہونٹ کیا ہو جاتے ہیں انتصاب میں نہیں کھڑا ہونا برابر ہونا اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں اس لیے اس کو نصب کہتے ہیں یا اس لیے کہ ینتصب الفضلتا اے یقیمها فی الکلام من غیر ان یحتاج الیہ الکلام کہ نصب کو نصب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فضلے کو قائم کرتا ہے قائم کرنے کا مطلب ہے کہ کلام میں وہ ہے اس کی طرف احتیاجی نہیں ہے بھی انہوں بھی نال کھلوڑ دو اندھی بھی سیٹ تھی ہے جی اگر جیندے ووٹ چھوڑ تھوڑے نہیں اچھا جی رہنے نے بھی اسمبلی حالے چاہیے جار کو جار اس لیے کہتے ہیں کہ جار کا جو عامل ہوتا ہے جی وہ کیا کرتا ہے
وہ فعل کو حرف جر جو ہے نا جی۔ دراصل یہ فعل کو یعنی اپنے عامل کو جی لِأَنَّا عَامِلَ ہوئے جی کہ یہ اپنے عامل کو وہ تو گل پڑی جناب جو بھئی فعل لازمی ہو لازمی ہو جی تو اس کو متعدی کرنا طرف جر کا واسطہ ہوتا ہے کثرت کے ساتھ یا متعدی با یک مفعول کو بدو مفعول کرنا ہو تو کس کا واسطہ ہوتا ہے تو یہ اسی کے متعلق ہے تو حرف جر جو ہے جر یہ کیا کرتی ہے نہ یہ جر نہیں جر کا جو عامل ہے کون حرف جر جر کا مضاف لے بھی جر لیکن وجہ تسمیہ واسطے ایک وجہ کافی ہوتی ہے کہ جر کا جو عامل ہے حرف جر یہ اپنے عامل کو کھینچتا ہے کس کی طرف اپنے معمول کی طرف اپنے معمول کی طرف کہ اس کو اس کا مفعول بھی غیر صریح بناتا ہے تو چونکہ یہ کھینچتا ہے جی تو لہٰذا اب حرف جر اثر ہے کس کا اس کھینچنے والے کا اس لیے اس کا نام بھی کیا بن گیا جر یا اس لیے کہ نچلا اونٹ جب یہ ادا کریں تو نیچے کی طرف جاتا ہے بازر بی جی اے نہیں کہ رسی بن کے تھلے چکڑا ہے اونج بھی اشارے دے چون بھی تھلے بھی مطلب اندر تلفظ سمجھیے گل اور انواع اعراب کے رفع اور نصب اور جر ہیں ایتے ہیں آخر تے لیونی سارے انواع یہ ہیں جی اور انواع اعراب کے رفع اور نصب اور جر انواع بے اسم کا جو اعراب ہے اس کے انواع جی انواع ہیں رفع اور نصب اور جر ہے اے شاباش انواع اعراب کے رفع اور نصب اور جر ہیں صبر توجہ کریں جب فارغ ہوئے ہیں مصنف علیہ الرحمہ مورب کی تعریف سے مورب کے حکم سے تو اب شروع ہوتے ہیں مورب کی صفت کے بیان میں ایسی صفت جو اس کو لازم ہے ہوئے مورب اعراب کوئی نہ ہوئے ہو سکتا ہے تے صفت کیڑی پڑی لازمہ بنی بس فرمایا الاعراب کیا فرمایا الاعراب او تھلے لکھا لغوی معنی اعراب کا لغوی معنی بیان کہا جاتا ہے اعرب الرجل عما فی نفسه جب کہ وہ ظاہر کر دے اندر والی چیز کو جی حدیث شریف میں آتا ہے کہ بکر یعنی جڑی کماری لڑکی ہے تستأمرو امر طلب کی جائے کہ تیرا بیاہ فلانے نال کر دئیے تو اس کا اذن اس کا خاموشی بھی ہے اگر وہ چپ کر جائے تو یہ بھی ہوندہ اذن ہے فرمایا ایم ہو جڑی ایک دفعہ خامد نال کچھ عرصہ گزار چکی ہوگی خامد فوت ہو گیا یا انہوں طلاق مل عام طور پر ایم ہوتی بے خامد تو ایم فرمایا تو ریبو ان نفس اے لفظ جی ایم تو ریبو ان نفسها اے تو بینو رداہا بے صریح النطق تو چونکہ یہ خامد کے پاس رہ چکی ہے لہذا اس کو وہ جو حجاب تھا کہ خامد کا نام لیا جائے تو شرم آتی ہے تو وہ چونکہ ختم ہو گئی ہے لہذا ایم جو ہے تو ریبو اے تو ظہیرو اے تو جہاں اعراب جو ہے یہ لغوی معنی میں استعمال ہے کہ ایم جو ہے وہ واضح کرے اظہار کرے اپنے نفس سے ان دی چپ رضا دی دلیل نہیں اچھا توجہ جی تو اعراب ما اے حرکتن او حرفن کہ اعراب وہ حرکت ہے یا وہ حرف ہے کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا یعنی آخر اسم مورب کا بھی اے بے سبب اس کے سبب سے وہ کون ہے ان کو جو کرے جی وہ کیڑی شہر ہے وہ ضمہ فتح کسرہ ہے کیا ہے ضمہ فتح کسرہ این مشترکہ نا جی ضمہ فتح کسرہ ہے تینوں مفرد منصرف میں جمع مکسر میں ان میں یہ تینوں آتے ہیں کون ضمہ فتح کسرہ کہ کون یہ ہوتے وہ نال آنگے شروع ہوتے پہ قسمہ و سونا اور واو اور الف اور یا ہے اسماء ستہ مکبرہ میں اور تسنیہ میں اور جمع مذکر سالم میں یہ کون ہی ہے لید اللہ
لام متعلق ہے بقول ہی اختلافا تاکہ دلالت کرے. مضارع یہ لید اللہ منصوب ہے ان مقدرہ کے ساتھ کیونکہ لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. اور یہ جملہ جو ہے نا لید اللہ یہ جملہ اعراب کی وضع اسماء میں اس کی علت کا بیان ہے. اعراب کیوں آتا یعنی محض بنایا گیا ہے اعراب مختلف اسماء میں کدی رفع کدی نصب کدی جر. یہ کیوں ہے؟ تاکہ دلالت کرے وہ اعرابات مختلفہ تو معنی کرے سے تاکہ دلالت کرے وہ اختلاف وہ اصل معنی ہے یہ بھی تاکہ دلالت کرے یہ اعرابات مختلفہ کس پر معانی پر ایسے معنی جو باری باری آنے والے ہیں اسم مورب پر. وہ کیڑے معنی نے فاعل ہونا مفعول ہونا تے مضاف الیہ ہونا. ان توجہ کرو پس ممتاز ہوتے ہیں یہ معانی مختلفہ اعراب مختلفہ کے انواع کے سبب سے وگرنہ البتہ ملتبس ہو جاتے بعض معنی بعض کے ساتھ. وہ مثال دینے لگے جی اور نہ جانی جاتی قائل کی مراد اس سے مثلا تیرا قول ما احسن زید اگر اس کو نسب دے ما احسن زیدن کی ما احسن زید اب تعجب والا معنی مراد اور زید کڈا سونا ہے. اور اگر تو رفع دے ما احسن زیدن اب یہ ماضی اوپر ما نافیہ نفی ہو گئی کہ نہیں حسین زید چنگا نہیں یہ زید نہ. اور اگر تو جر دے مع رفع احسن ما احسن زیدن کی ما احسن زید اب اس سے استفہام مراد ہے کیا حسین ہے زید کیا حسین زید. اب رفع پڑھے تو تعجب ہے نصب پڑھے نفی والا معنی ہے اور اگر جر پڑھے تو استفہام والا معنی ہے. اور اگر نہ ہوتا اعراب تو نہ سمجھا جاتا ہے اس سے کوئی بھی معنی. کوئی سمجھ لگی کہ کوئی گل نہیں اللہ فی بے موتاورا یہ اسم فاعل ہے اعتبار سے بمانا تداول تناوب فارسی میں کہتے ہیں از یک دیگر گرفتن چیزیں ایک دوسرے سے چیز لینی. بھائی جس لے فاعل اپنا معنی پورا کر کے ٹریا تے منصوب آکھیا ہن زیاد مینوں پڑھائی جا. جس لے او نے جو منصوب والا معنی پورا کر کے ٹریا تے مضاف لے آ کے ہن مینوں پڑھائی جا زیاد میں نہیں پڑھتا. گل مک گئی. اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ اعراب کی تعریف سے تو شروع ہوتے ہیں اعراب کے اقسام کے بیان میں. اعراب کے اقسام کے بیان انہوں اندر نے ربط بالعبارت کی آنے نے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے پہلے کیا کیا اور اب کیا کیا تو یہ لوگوں نے نال بار بار دستے نہیں اس سے فارغ ہوئے اور اس پہ شروع ہونے لگے انہوں کی آنے نے ربط بالعبارت اس سب کا بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے جی کہ انہیں جوڑ کے جڑیا. اور جب فارغ ہوئے اعراب کی تعریف سے تو شروع ہوتے ہیں اس کے اقسام کے بیان میں پس فرمایا بس یہ گل کو نہیں پتر وَأَنْوَاؤُهُ یعنی انواع اعراب کے ثلاثتن اعراب کے انواع تین ہیں رفع اور نصب اور جر. رفع اور نصب اور جر. اور ایک منٹ تھلے وانواؤ ولم یقل القابہ جیسا کہ مبنیات کے اندر یہ کہیں کہ مبنی کے القاب یہ ہیں کیا ضم فتح کسر اس لیے کہ ہر ایک رفع نصب جر دلالت کرتا ہے قسم پر معنی سے. تو بس جب کہ مدلولات کئی قسم ہے کیڑا فاعل ہونا مرفوع ہونا فاعل ہونا مفعول ہونا مضاف الیہ ہونا تو پھر دال بھی اس پر کئی قسم ہونے چاہیے برخلاف مبنی کے. اس لیے کہ مبنی کی علامت پکی ٹھکی قلعے ٹھوک کے بیٹھی ہے اس لیے وہاں القاب کہا ہے کیونکہ لقب وہ تو جو بدلتا نہیں ہے تو یہاں تو بدلنے سمجھی تھی گل ایشا بس جی.
ہندی شرح کافیے دی اور پئی یہ تھلے ہوئے ایڈی کو جی کو کتاب ہے نا وہ ایڈی کو ہندی شرح ہے علماء جامعہ تو کدے والے بھی دے دیں کو پہلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی توجہ تو رفع نصب گر اچھا سوال ہے کہ راب اسم کے راب 3 کیوں ہیں 4 کیوں نہیں 2 کیوں نہیں اسم کے راب 3 کیوں ہے 4 کیوں نہیں اس لیے کہ معانی 3 ہیں معانی فاعلیت اور مفعولیت اور اضافت پس بنایا گیا دال مطابق مدلول کے جیسا کہ وہ قانون ہے بھی شے انہی ہوگے جنہی لوڑ ہوگے تے شے انہی پاوے جنہی لوڑ ہوگے وگرنہ جے کر مدلول چوکھے ہوں جی کی ہوگے وگرنہ لازم آئے گا اشتراک اگر ہوں مدلول اکثر مدلول ہون چوکھے دال ہون تھوڑے تے پھر ایک دال دا وچ کئی مدلول بنن گے تے اشتراک اور ایک لفظ ہوگے کئی معنی مرتکی ہوندہ ہے اور یا ترادف اگر ہو دال اکثر دال چوکھے تے مدلول تھوڑے ہون تے ترادف ہوندہ 2 لفظاں دا ایک معنی ہوگے کی ہوندہ ہے تے ایک لفظ دے 2 معنی ہوندے کی ہوندہ ہے ایک لفظ دے 2 معنی کی شاید تے ایک 2 لفظاں دا ایک معنی ایک ترادف اور دونوں خلاف ہے اصل کیا ہے کہ ہر مدلول دا اپنا دال اور ماض نام رکھا گیا رفع کا رفع بوجہ بلند ہونے نچلے ہوٹ کے تلفظ کے وقت اس وقت اور نصب کا نام رکھا گیا نصب باوجہ برابر ہونے دونوں ہونٹوں کے اپنی حالت پر تلفظ کے وقت اور جار کو جار اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا عامل کھینچتا ہے فعل کے معنی کو اسم کی طرف پس نام رکھا گیا جار کا اپنے عامل کے اثر کے ساتھ اثر کیا اس کا کھینچنا تینا بھی نہ رکھا جار پھر جان اس بات کو کہ رفع اور نصب اور جار بصریوں کی اصطلاح میں یعنی ان کے متاخرین کی اصطلاح میں یہ تینوں بولے جاتے ہیں حرکات پر جو اسم معرب کے آخر میں آتے ہیں خاص کر اور ضم فتح کسر بولے جاتے ہیں حرکات مبنیہ پر خاص کر ضمہ فتح کسرہ تا کے ساتھ بولے جاتے ہیں دونوں پر بہر المتقدمون بصریوں سے اور کوفیون نہیں فرق کرتے ان کے درمیان بعض کو بعض پر بولتے رہتے ہیں یہ تو مشہور ہے کہ متاخرین نے فرق کیا ہے رفع نصب جار کے نام سے خاص ہے حرکات ارادیہ تو یا حروف ہی نالے نے اور ضم فتح کسر یہ کس کے ساتھ خاص ہے حرکات مبنیات کی حرکات کے ساتھ خاص ہے ضمہ فتح کسرہ یہ مشترک ہے لیکن جو متقدمین ہیں وہ یہ فرق نہیں کرتے وہ یہ چلو